یہاں فرمایا کہ اس کی جزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہے، اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار کیا۔ اتنی زیادہ سزائیں اکٹھے ذکر کر دی، بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ شاید یہ ابدی جہنمی ہے۔ البتہ اگر دیکھا جائے تو شرک جیسے گناہ کی بھی اگر توبہ کے ساتھ معافی ہے تو ایسا قاتل بھی اگر توبۃ النصوح کرتا ہے تو اللہ سے معافی کی امید رکھی جا سکتی ہے، جیسے سورہ زمر میں اس کا فرمان ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لو، اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا، بس خوب تحقیق کر لو، بے شک اللہ ہمیشہ اس سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے۔ بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ہے کہ ایک شخص اپنی تھوڑی سی بکریوں کے پاس تھا، کچھ مسلمان وہاں سے گزرے، اس نے السلام علیکم کہا، لیکن مسلمانوں نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی بکریاں لے لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری جس میں ہے تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، یعنی یہ تھوڑی سی بکریاں، اور یہی حالت پہلے تمہاری تھی، تم کافروں کے شہر میں رہتے تھے اور اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، اللہ نے دین کو غالب کر کے تم پر احسان کیا، سو پوری تحقیقات کر لیا کرو۔ لا یستوی القاعدون، ایمان والوں میں سے بیٹھ رہنے والے جو کسی تکلیف والے نہیں، اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے، اور ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ایک شخص دین دنیا کے کاموں میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہے، ہمیشہ اچھا کرتا، اچھا سوچتا ہے، اور دوسرا صرف اپنی ذات کی حد تک محدود رہتا ہے، فرق تو ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، اپنی طرف سے بہت سے درجوں کی اور عظیم بخشش اور رحمت کی، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں تم کس کام میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم اس سرزمین میں نہایت کمزور تھے۔ وہ کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ ان کا قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہے کہ جس جگہ دین پر عمل کرنے کی آزادی نہ ہو اور وہاں سے نکلنے کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے کہ نکل جائیں، اور پھر بھی نہیں نکلتے، تو اس بنا پر مأواہم جہنم فرمایا۔ البتہ جو مجبور ہیں ان کا ذکر آگے ہے، الا المستضعفین، مگر وہ نہایت کمزور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ کوئی راستہ پاتے ہیں، تو یہ لوگ اللہ قریب ہے کہ انہیں معاف کر دے، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد معاف کرنے والا نہایت بخشنے والا ہے۔ وَمَن یُہَاجِرْ، اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ اور بڑی وسعت پائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جہاں تمہارے لیے دین پر عمل مشکل ہو، نکلو، اللہ تمہیں وسعت سہولت دے گا۔ اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، پھر اسے موت پا لے، تو بے شک اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا۔ وہ بنی اسرائیل کا واقعہ کہ ایک شخص جو 100 قتل کر چکا تھا، توبہ کی نیت سے دوسرے علاقے کی طرف ابھی کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ موت آ گئی اور وہ جنتی ہو گیا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز کچھ کم کر لو، اگر ڈرو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، بے شک کافر لوگ ہمیشہ سے تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہ آیت نماز قصر کے حوالے سے ہے۔ قصر کا معنی کمی ہے، یہ کمی رکعات کی تعداد میں بھی مسنون ہے، اور اگر خوف زیادہ ہو تو نماز کی ہیت و شکل میں بھی کمی ہو سکتی ہے۔
مثلاً سواری پر یا پیدل جاتے ہوئے نماز پڑھ لینا۔ سفر سے مراد بظاہر تو عام سفر ہے جسے عرف میں سفر کہا جا سکے۔ اب رہی میلوں یا دنوں کی مقدار کی تعیین، تو نہ قرآن کی کسی آیت میں اس کا صاف ذکر ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صریح حدیث میں۔ جن ائمہ اور علماء نے کسی مقدار کی تعیین کی ہے، انہوں نے عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفروں کو دیکھتے ہوئے اپنے اجتہاد سے کی ہے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ جس ٹریولنگ کو، جس آؤٹنگ کو آپ سفر کہہ سکیں، اس میں نماز سفر کی جا سکتی ہے، اور یہ مغرب اور صبح کی نماز کے علاوہ دوسری نمازوں میں 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھنا قصر ہے۔ یہ واجب تو نہیں ہے، البتہ مستحب ضرور ہے۔ آیت میں اگرچہ خوف کا لفظ ہے، یعنی جنگی صورتحال میں، اور اس کی وجہ یہ کہ اس خاص وقت میں یہ نازل ہوئی، وگرنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہر سفر میں جاری رکھا۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب تو ان میں موجود ہو، بس ان کے لیے نماز کھڑی کرے تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت تیرے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں، پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسری جماعت آئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، بس تیرے ساتھ نماز پڑھیں اور وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا چاہتے ہیں کاش کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامانوں سے غفلت کرو، تو وہ تم پر ایک ہی بار حملہ کر دیں، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کچھ تکلیف ہو یا تم بیمار ہو کہ اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ حالت جنگ میں نماز کے مختلف طریقے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جس طرح ممکن ہو نماز کا وقت ہو جائے نماز ادا کرو۔ ایک گروہ حفاظت پر مقرر ہو، ایک پڑھ لے، یا اسی طرح ایک ایک رکعت تک بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز پوری کر لو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے یاد کرو۔ پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز قائم کرو۔ بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، یعنی جس طرح نماز فرض ہے وقت پہ پڑھنا بھی فرض ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہے یا اسی طرح کبھی کبھار اگر 2 نمازیں جمع کر لی جائیں تو اس کی اجازت ملتی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور اس قوم کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو۔ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو یقیناً وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی تاکہ تو لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے تجھے دکھایا ہے، اور تو خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والا نہ بن۔ یہ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ عبیرک نامی شخص کے بیٹوں نے جو انصاری تھے کسی کی کوئی چیز چرا لی اور پھر پکڑے جانے کے خوف سے اسے کسی یہودی کے گھر میں پھینک دی۔ اب بات جب یہودی پر آئی اور اس طرف سے یہ لوگ آئے اور اپنی سچائی کے لیے بہت چرب زبانی سے باتیں کرنے لگے، دلائل دینے لگے، تو قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف مائل ہوتے، اللہ عز و جل نے فوراً آیات اتار دیں، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور اللہ سے بخشش مانگ، یقیناً اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ آپ دیکھیں کہ استغفار وہ نیکی ہے جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا۔ وَلَا تُجَادِلْ، اور ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کر جو اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں، یعنی یہی واقعہ۔ یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو ہمیشہ بہت خائن، سخت گناہ گار ہو۔ وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپاتے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جب اللہ سے نہیں چھپا سکتے تو پھر حیا ہی کر لیں۔ جب وہ رات کو اس بات کا مشورہ کرتے ہیں جسے وہ پسند نہیں کرتا، اور اللہ ہمیشہ اس کا جو وہ کرتے ہیں احاطہ کرنے والا ہے۔ عام طور پر حرام کاریاں راتوں میں ہوتی ہیں، مگر لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ رات کی نگرانی بھی تو وہی کرتا ہے جو دن کی نگرانی رکھتا ہے۔ ہاں انتم، سن لو تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا، یعنی چوروں کی سائیڈ لی، تو ان کی طرف سے اللہ سے قیامت کے دن کون جھگڑے گا یا کون ان پر وکیل ہوگا؟ اور جو بھی کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے، وہ اللہ کو بے حد بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کمائے
تو وہ اسے صرف اپنی جان پر کماتا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور جو بھی کوئی خطا یا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ اور اگر تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً ان کے ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ تجھے غلطی میں ڈال دیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو غلطی میں نہیں ڈال رہے اور تجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا رہے۔ اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور تجھے وہ کچھ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ کا فضل تجھ پر ہمیشہ سے بہت بڑا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہ الفاظ اگرچہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، مگر ہر پڑھنے والا اس میں شامل ہے۔ گویا اللہ فرما رہا ہے کہ زندگی سے مایوس کیوں ہوتے ہو، محرومی یا کمی پر ہی نظر کیوں رکھتے ہو؟ اپنے اوپر اللہ کے فضل تو دیکھو، کہاں کہاں اس نے تمہیں کیسے کیسے بچایا اور اوقات سے بڑھ کے ہی دیا۔ لا خیر فی کثیر، ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے یا نیک کام یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو بھی یہ کام اللہ کی رضا کی طلب کے لیے کرے گا تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ عام طور پر سرگوشیوں کی اور مخفی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ گناہ کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، تبھی تو چھپا کے کی جاتی ہیں۔ لیکن اگر کسی نیک کام کے لیے رازداری اختیار کی جائے تو وہ الگ ہے۔ اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا، اور ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے، اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے تو یقیناً وہ بھٹک گیا بہت دور بھٹکنا۔ اب غور کریں تو سورۃ النساء ہے، اور اس میں بار بار یہی پیغام ہے۔ راتوں کی سرگوشیاں، منفی سرگرمیاں، عقائد کی کمزوریاں، کیوں؟ کیونکہ خواتین اکثر اس کا شکار ہو جاتی ہیں، خواتین میں یہ زیادہ پائی جاتی ہیں، اور تبھی تو جہنم میں اکثریت بھی انہی کی ہے۔ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، وہ اس کے سوا نہیں پکارتے مگر مؤنثوں کو، یعنی مورتیاں اور دیویاں ہی شرک کے لیے زیادہ بنائی جاتی ہیں، اور نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو، جس پر اللہ نے لعنت کی اور جس نے کہا کہ میں ہر صورت تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ ضرور لوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ یہ سب شیطان نے کہا کہ میں انہیں ہر طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ کون کون سے طریقے ہیں؟ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی، حلال کو حرام، حرام کو حلال، فرائض سے فرار، قوم فعل لوط، ہومو سیکشولیٹی، ہم جنس پرستی، مردوں کا ہیجڑا بننا، عورتوں کو بانجھ بنانا، برتھ کنٹرول کے نام پر مردوں کی نس بندی، عورتوں کے آپریشن، عورت کو مرد کے مقابلے میں لانے کی باتیں، من چاہے نقش و نگار کے لیے کاسمیٹک سرجریز، ٹیٹوز بنوانا، دانت گھسانا، دانتوں میں فاصلہ پیدا کرنا، ہیئر ایکسٹینشنز، مردوں کا شیو کرنا، داڑھی منڈانا، عورتوں کا پلکنگ کرنا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر کے شیطان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ وہ انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں آرزوئیں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتا۔ یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان قریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہمیشہ۔ اللہ کا وعدہ ہے سچا، اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے؟ نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی کوئی برائی کرے گا اسے اس کی جزا دی جائے گی، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ کوئی مددگار۔ اور جو شخص نیک کاموں میں سے کوئی کام کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ اصل میں ہے ایکویلٹی، مساوات۔
اور کھجور کی گٹھلی کے نقطے برابر ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے تابع کر دیا، جب کہ وہ نیکی کرنے والا ہو، اور اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنا لیا۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اور وہ تجھ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور جو کچھ تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا، اور رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، اور نہایت کمزور بچوں کے بارے میں ہے، اور اس بارے میں ہے کہ یتیموں کے لیے انصاف پر قائم رہو، اور تم جو بھی نیکی کرو سو بے شک اللہ ہمیشہ سے اسے خوب جاننے والا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، آپ دیکھیں تو سورہ النساء میں ہی عورت کے نشوز کی بھی بات آئی کہ اگر عورت میں خرابی ہو، عورت غلط ہو تو اس کی کیا سزا ہے۔ اب اگر مرد غلط ہے تو کیا کرے عورت؟ اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی سے ڈرے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں کسی طرح کی صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے۔ یہ کیا ہے صلح؟ یعنی اگر عورت کو ڈر ہے کہ میں اسے چھوڑ جاؤں یا اسے چھوڑ دوں تو مجھے سوشل فائنینشیل بہت سارے ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو کوئی آپس میں معاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنے کچھ حقوق تمہیں معاف کر دیتی ہوں، اس کے بدلے میں تم نان نفقہ یا نکاح کو باقی رکھنا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، اور عام طور پر اس کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا، وہ بس ورقہ ہی پھاڑنے میں ہوتے ہیں یا سائن کرنے میں کہ یا نکاح یا طلاق، درمیان کی بات نہیں۔ درمیان کی بات اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہو تو جائز ہے۔ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر، اور صلح بہتر ہے۔ ایک تو خاندان ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں، اور بچوں کی صورت میں بھی ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور تمام طبیعتوں میں حرص حاضر رکھی گئی ہے۔ اور اگر تم نیکی کرو اور ڈرتے رہو تو بے شک اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے پورا باخبر ہے۔ اور تم ہرگز نہ کر سکو گے کہ عورتوں کے درمیان برابری کرو، خواہ تم حرص بھی کرو، پس مت جھک جاؤ ایک طرف مکمل جھک جانا کہ اس سے دوسری کو لٹکائی ہوئی کی طرح چھوڑ دو۔ اور اگر تم اصلاح کرو اور ڈرتے رہو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اسلام میں جہاں عورتوں کو تحفظ اور کفالت اور مردوں کی پاک دامنی کے لیے تعدد زواج یعنی دوسری تیسری چوتھی شادی کی اجازت ہے، وہیں پہلی کے حقوق کا بھی بھرپور خیال رکھا گیا۔ فرمایا کہ زیادہ بیویوں کی صورت میں ایک کی طرف اس طرح جھک جانا کہ دوسری معلق ہو کر رہ جائے، گویا اس کا کوئی شوہر ہی نہیں۔ ظاہری حقوق میں یعنی نان نفقہ اور دیگر چیزوں میں عورتوں سے مساوی سلوک کیا جائے گا، دل کے میلان پر البتہ گرفت نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، یا اللہ یہ میری بیویوں کے درمیان اس چیز کی تقسیم ہے جس کا میں اختیار رکھتا ہوں، یعنی کھانا پینا، کپڑا، سونا، بیٹھنا وغیرہ، لہٰذا تو مجھے اس چیز پر ملامت نہ فرما جس کا میں اختیار نہیں رکھتا، یعنی دلی میلان اور محبت۔ اور اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ ہمیشہ سے وسعت والا کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اگر کوئی صلح کی صورت نہ نکلے تو اچھے طریقے سے علیحدگی اختیار کر لیں، اللہ دونوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ مرد کو دوسری بیوی مل جائے گی جو اسے پسند ہو، عورت کو دوسرا شوہر مل جائے گا جو اس سے محبت کرے اور اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ اس سے اسلام کے احکام کی حکمت، وسعت اور رحمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بعض مذاہب میں تو آج بھی طلاق کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اسے ٹیبو سمجھا جاتا ہے کہ ایک دفعہ جب نکاح ہو گیا تو اب وہ خواہ زندگی جیسی بھی جہنم ہو طلاق نہیں دے سکتے، طلاق نہیں ہونی چاہیے۔ جب طلاق روگ بن جائے تو اس کا ٹوٹنا ہی اچھا ہے۔ اسلام نے دونوں کے لیے علیحدگی کا راستہ رکھا ہے۔ رہی وہ حدیث جس میں ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک حلال میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے، تو یہ حدیث صحیح سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔
وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کا رزق میرے ہاتھ میں ہے، اگر میں نہ دوں گا تو وہ بھوکا مر جائے گا۔ اللہ رازق مطلق ہے، اس کے انتظامات انسانی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ اس نے جس طرح ملاپ میں حکمت رکھی، جدائی میں بھی رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر طرح بے پرواہ ہر تعریف کا حقدار ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بطور وکیل کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگو، اور کچھ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ ہمیشہ سے اس پر پوری طرح قادر ہے۔ جو شخص دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو اللہ ہی کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے، اللہ کے لیے شہادت دینے والے بن جاؤ، خواہ تمہاری ذاتوں یا والدین اور زیادہ قرابت والوں کے خلاف ہو۔ اگر کوئی غنی ہے یا فقیر تو اللہ ان دونوں پر زیادہ حق رکھنے والا ہے، یعنی نہ غریب کو غربت کی بنا پر فیور دی جائے، نہ امیر کو عمارت کی بنا پر۔ بس اس میں خواہش کی پیروی نہ کرو کہ عدل کرو، اور اگر تم زبان کو پیچ دو یا پہلو بچاؤ تو بے شک اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت کے ساتھ کفر کرے تو یقیناً وہ گمراہ ہوا، بہت دور گمراہ ہونا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر کفر میں بڑھ گئے، اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے، اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے۔ منافقوں کو خوشخبری دے دے کہ بے شک ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وہ جو کافروں کو مومنوں کے سوا دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو بے شک عزت سب اللہ کے لیے ہے۔ اور بلا شبہ اس نے تم پر کتاب میں نازل فرمایا ہے کہ جب تم اللہ کی آیات کو سنو کہ ان کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ بے شک تم بھی اس وقت ان جیسے ہو۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ وہ جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے اور ہم نے تمہیں ایمان والوں سے نہیں بچایا تھا۔ پس اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہیں بنائے گا۔ بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے۔ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ اللہم انا نعوذ بک من الکفر والنفاق، اس کے درمیان متردد ہیں، نہ ان کی طرف ہیں اور نہ ان کی طرف، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر تو اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہ پائے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے اپنے خلاف ایک واضح حجت بنا لو؟ بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ مومنوں کو جلد ہی بہت بڑا اجر دے گا۔ اللہ تمہیں عذاب دینے سے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ ہمیشہ سے قدر کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ربنا تقبل